بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کا ایسا نام ہے جسے شاید ہی کوئی مسلمان نہیں جانتا ہوگا۔ اس ویڈیو میں فاتح خیبر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا وہ سب حصہ رکھا جائے گا جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت مسلمانوں میں ایک بہادری کی مثال بن گئی۔ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ جب مکہ میں رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تو چند ہی لوگ اسلام لائے۔ اہل مکہ کی مخالفت برداشت کرنا بہت مشکل کام تھا۔ ایسے میں کم عمر کا ایک لڑکا رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، جس کی عمر بس 9-10 سال ہی تھی، اور یہ لڑکا کوئی اور نہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ آپ کی بہادری کی یہ پہلی سیڑھی تھی۔ پھر قدرت نے آپ کو اپنی بہادری دنیا کے سامنے پیش کرنے کا اور ایک موقع دیا۔ جب اہل مکہ کی طرف سے بہت زیادہ ظلم ہو گیا تو اللہ نے رسول اللہ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ رسول اللہ کے پاس کچھ لوگوں کی امانت رکھی ہوئی تھی، تو آپ اس امانت کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا کہ آپ ان لوگوں تک لوٹا دینا جس کی ہے یہ امانت، پھر آپ بھی مدینہ آ جانا۔ رسول اللہ جب اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر پر لیٹ گئے تاکہ باہر کھڑے انتظار میں ظالموں کو لگے رسول اللہ ابھی تک لیٹے ہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ دشمن رسول سمجھ کر اندھیرے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی وار کر سکتے تھے، لیکن حضرت علی بلا خوف آپ کے بستر پر لیٹ گئے۔ اس وقت آپ جوان ہو چکے تھے۔ پھر تیسری بار آپ نے جو ہمت مردہ کی جرت دکھائے وہ آپ کی تاریخ میں سنہرے ہو گئے۔ جنگ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ عربوں کا رواج تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے فوج میں سے 2-3 آدمی نکلتے تھے، یہ کہتے ہوئے تمہاری فوج میں ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کر سکے، اور جب مقابلہ ہوتا تو 2 میں سے 1 کا مرنا طے ہوتا تھا۔ تو دشمن اہل مکہ کی طرف سے 3 آدمی نکلے اور مسلمانوں کو للکارا، آؤ ہم تینوں سے مقابلہ کرنے کوئی۔ تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو پوری طرح جوان تھے اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر آگے بڑھے۔ اسی طرح 2 اور مسلمان بھی آگے بڑھے۔ پھر تینوں کا مقابلہ ہوا دشمنوں سے۔ پھر اس کے بعد جنگ خندق میں بھی جب دشمن کے ایک جھتے نے خندق پار کیا تو حضرت علی نے سب سے پہلے دوڑ کر اس پر حملہ کیا۔ پھر اس کے بعد جنگ خیبر کا تاریخی وقت آیا۔ خیبر کے قلعے بہت اونچائی پر تھے۔ مسلمانوں نے کچھ قلعہ فتح کر لیا تھا، لیکن ایک قلعہ کموس فتح کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ مرہب نامی پہلوان خود اس قلعے کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ یہ قلعہ کئی دن تک فتح نہیں ہو سکا۔ پھر رسول اللہ نے کہا، کل میں جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی، تو رسول اللہ نے اپنا لعاب لگایا جس سے آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرعوب کو مار کر خیبر کا آخری قلعہ بھی فتح کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدر و قیمت خلفائے راشدین بھی جانتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی مسئلے کا فیصلہ کرنے میں خطا ہونے والی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو صحیح مسئلہ بتایا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور کہا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علم کے مقام میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا الگ مقام ہے۔
ایک وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، لوگوں کو حیرت ہوئی تو آپ نے کہا، میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ آپ لوگ جان سکو میں نے رسول اللہ کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہوں۔ یہ تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کی تعریف۔ سننے کے لیے بہت شکریہ۔